السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اخلاص ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعمال کا کرنا۔ سورہ روم آیت نمبر 39 میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جو صدقہ محض اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے ارادے سے دیتے ہو وہی لوگ اپنا مال اور ثواب بڑھانے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ الاعراف آیت نمبر 29 میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد پاک ہے، اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ سورہ حج آیت نمبر 37 میں رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاس نہ تو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ ان کے پاس تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، یعنی ان کے یہاں تو تمہارے دلی جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ اس موضوع پر بخاری شریف حدیث نمبر 1421 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک اپنے دل میں کہا کہ میں آج رات چپکے سے صدقہ کروں گا، چنانچہ رات کو چپکے سے صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ کرنے والے نے کہا، یا اللہ، چور کو صدقہ دینے میں بھی آپ کے لیے ہی تعریف ہے، اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ پھر اس نے عزم کیا کہ آج رات بھی ضرور صدقہ کروں گا، کہ پہلا تو ضائع ہو گیا۔ چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں صدقہ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ آج رات بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا، چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ رات مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ دینے والے نے کہا، یا اللہ، چور، بدکار عورت اور مالدار کو صدقہ دینے پر آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو ایسے لوگوں کو دینے کے قابل بھی نہ تھا۔ خواب میں بتایا گیا، تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کرے، اور بدکار عورت پر اس لیے کہ شاید وہ بدکاری سے توبہ کر لے۔ جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آئے گی، اور مالدار پر اس لیے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت کے راستہ میں خرچ کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے اخلاص کی وجہ سے تینوں صدقے اللہ رب العزت نے قبول فرما لیے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی ذات بہت عظیم ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ صرف اسی عمل کو ہی قبول فرماتے ہیں جو رب تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اور اگر اس میں کوئی ریاکاری، دکھاوا یا کوئی فاسد غرض ہو تو اللہ رب العزت کو اس عمل کی کوئی غرض نہیں، اس عمل سے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ آخرت میں اعلان ہوگا، جس نے جس کے لیے عمل کیے ہوں آج اس سے جا کے لے لے۔ گزارش ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں اس میں پہلے اپنی نیت کو دیکھ لیں۔ نیت کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب تک پہنچائیں۔ اخلاص کی قدر و قیمت ہر مسلمان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔